السلام علیکم دوستو، ندیم احمد حاضر ہے اپنے بھی بلاگ کھٹی میٹھی باتوں میں۔ دوستو، خبریں اور بڑی خطرناک خبریں، سیاست بہت گرما گرم۔ سب سے پہلے تو ججز میں اور مقتدرہ حلقوں میں بہت پھڈا پڑ گیا، مہازارائی بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے، بڑا اہم تجزیہ ضرور سنیے گا۔ دوسرے نمبر پہ دبئی لیکس، جی ہاں، جسے کہتے ہیں نا دبئی ان لاکڈ، اس میں ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے کافی زیادہ جائیدادوں کے بارے میں، لیکن جائیدادیں اور اس میں بڑے نام آئے ہیں، فوجیوں کے، سیاستدانوں کے، سویلینز کے۔ وہ کیا ہے، اور اس میں بڑے بڑے نام بہت سارے غائب ہیں، وہ کیوں غائب ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے۔ پھر جناب عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی بڑے اہم مقدمے میں، القادری ٹرسٹ کا مقدمہ، یا 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ۔ اب کتنے مقدمے باقی ہیں اور کب وہ ان کو رہائی نصیب ہوگی، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے آگے چل کے۔ اور اس کے بعد گنڈا پور صاحب اور فیصل کنڈی شروع ہو گئے آپس میں، اور کے پی ہاؤس سے نکالنے کا حکم دے دیا گیا، داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ کس کی اور کس نے کی، بڑی اہم باتیں، یہ سب کریں گے آگے چل کے۔ تو باتیں تو بہت ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، لیکن جو یہ اہم ترین باتیں ہیں، بیچ میں تذکرات دوسری باتوں کا بھی ہم کر لیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کی جو ہے بیل بٹن کو کلک کیجئے، اس کے بعد جو آپشنس آتا ہے اس میں آل ویڈیوز کا اس کو سلیکٹ کیجئے۔ ساتھ میں میری باتیں پسند آتی ہیں تو لائکس کو ضرور کلک کیجئے، اور ساتھ میں اپنے کامنٹس، اپنی آرا ضرور بھیجیے مجھے۔ ایک گزارش اور کہ اپنے دوستوں، جاننے والوں، احباب کو جو ہے میرا یہ شیئر کیجئے چینل کا لنک۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں بڑی اہم۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب، ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق، مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق، اور علی امین گنڈا پور ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق، ایک ہی جگہ پہ ان کے مقابلے ہوتے ہیں، سیاسی ایک دوسرے کے حریف ہیں، ایک بنے وزیر اعلیٰ اور دوسرے بنا دیے گئے گورنر کریم کنڈی صاحب۔ آپس میں لفظی گورہ باری بہت دنوں سے جاری تھی، اب وہ شدت بھی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور علی امین گنڈا صاحب نے پہلا بار کر دیا، انہوں نے کے پی ہاؤس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے جناب گورنر صاحب کریم کنڈی صاحب کی۔ یہ انیکسی کا ایریا ہے اور گورنر ہاؤس سے اٹیچڈ ہے، اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن ایکچولی پراپر حصہ گورنر ہاؤس کا نہیں ہے، تو یہ پابندی لگا دی گئی ہے ان کی کہ اس کو یہ نہیں کر سکتے، اور ساتھ پہ انہوں نے تڑی بھی لگا دی ہے کہ گورنر صاحب آپ کی جو اپروول آتی ہے پیٹرول کی، کھانے پینے کے اخراجات کی، جت کی، وہ بھی وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ہوتی ہے، اور ہم اس سب اخراجات پہ پابندی عائد کر دیں گے، اپروول ہی نہیں دیں گے۔ تو معاملات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، جوابی کارروائی ضرور فیصل کریم کنڈی صاحب کی طرف سے ہوگی۔ ایک عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب کو تو اسی لیے لایا گیا ہے، چراغپا بھی ہیں کہ ان کے دوست پسندیدہ کور کمانڈر پشاور کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، تو شکنجہ تنگ ہو رہا ہے، اور مقابلے کے لیے یہ بھی تیار ہے، دم دما دم مست قلندر۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کو آج بڑی خوشخبری ہے، پی ٹی آئی والوں کے لیے بھی، ان کے لیے، کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ تھا
اور اس کے تو خیر آپ کو ڈیٹیل پتہ ہی ہے نا کہ وہ کس طریقے سے پیسے تھے، وہ ملک ریاض کے تھے، وہ غیر قانونی طور پہ برطانیہ پہنچے، ان کی جو کمپنی جو وہاں کی ایک ایجنسی ہے کرائم ایجنسی کنٹرول والی، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ پیسے واپس لے کے جاؤ، پیسے واپس آئے۔ عمران خان، شہزاد اکبر جو تھے وہ بنے ہوئے تھے احتساب کے انچارج عمران خان کے دستے بازو، انہوں نے جو ہے اس کو عمران خان سے بارگن کر دی کہ بھئی یہ خفیہ لفافہ کیبنٹ میں پیش کر کے سائن کرا دیا گیا اور اس کو بھیج دیا گیا، اور وہ پیسے جو ڈائریکٹ وہاں آئے لیکن گورنمنٹ کے خزانے میں نہیں آئے، بلکہ جو ایک فیصلہ تھا ملک ریاض کے خلاف کراچی بحریہ ٹاؤن کا کہ انہوں نے اتنا پیسہ ہڑپ کیا ہے تو یہ 460 ارب جو ہیں وہ عدالت میں جمع کرائیں، تو اس پہ اس زمرے وہ پیسے وہاں جمع کرا دیے، گورنمنٹ نے اپنے پیسے جو ہے وہ ان کی طرف سے ملک ریاض کی طرف سے وہاں جمع کرا دیے گئے، اور اس کے عوض میں بقول گورنمنٹ کے کہ ان کو پھر ملک ریاض نے ہیرے کی انگوٹھیاں دیں اور یہ دیا، اور یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین دی القادر ٹرسٹ کے نام سے، پہلے زلفی فخاری کو ملی، پھر نام ٹرانسفر کر کے بشا بی بی عمران کے نام کی گئی، بلا بلا وہ مقدمہ چل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر مقدمہ بھی جاری ہے، لیکن کیونکہ اس پہ اریسٹ پہلے کر لیا تھا، مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، تو اس کے لیے ضمانت کی درخواست تھی، وہ قبول کر لی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی ابھی تک ثبوت وغیرہ آئے ہیں ان میں کہ بنیاد پہ ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ان کو جیل میں رکھا جائے، تو لہٰذا ان کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، مقدمے کو چلنے دیں، ابھی گواہان وغیرہ جب مکمل ہو جائیں پھر تفصیلی فیصلہ آئے گا جب ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ضمانت مل گئی، ایک کیس میں پہلے بھی ان کو مل چکی ہے ضمانت، باقی 2 کیسز اور ہیں، اگر ان میں بھی ضمانت مل جاتی ہے تو دیکھیے باہر آ جا سکتے ہیں، لیکن گورنمنٹ نئے کیس بھی بناتی جا رہی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی مقتدرہ سے بات چیت ابھی تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچی۔ دیکھیے ہمارے سابق صدر علوی صاحب کس طریقے سے معاملات کو طے کراتے ہیں تاکہ سارے مقدمات میں ان کی جب ضمانت ہو جائے تو یہ باہر آ سکیں۔ تو یہ اہم بات ہے۔ دوسری ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ جو کیس تھا نیب کی ترامیم کے خلاف، عمران خان صاحب نے ایک کیس داخل کیا تھا کہ ترامیم جو ہے نواز اور زرداری خاندان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہیں، تو اس کے خلاف وہ گئے تھے، مقدمہ بہت دنوں سے چل رہا تھا، تو مقدمے کی ہیئرنگ دوبارہ شروع ہو رہی ہے کل، اور اس میں آرڈر ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے چاہتے ہیں کہ میں خود، کیونکہ میں پیٹیشنر ہوں، میں نے داخل کیے تو میرا سنا جائے، تو ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے اڈیالہ جیل سے کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ بندوبست کیا جائے اور ان کو مطلب شریک کیا جائے ہیئرنگ کے دوران۔ لیکن مسئلہ ادھر دوسرا طرف بھی ایک نئی باتیں چل رہی ہیں، ایک اڈیالہ جیل نے مراسلہ جاری کیا ہے کہ بڑی لائف تھریٹنگ جو ہے نا ہمیں انفارمیشن ملی ہے خفیہ اداروں سے، سیکیورٹی رسک بہت بڑھ گیا ہے اور ہم بڑی جو ہے نا ہمیں بہت بڑی سختی ہے اور فلاں ہے، اس کی وجہ سے وہ 1 ہفتے تک سارے مقدمات جو ہے ملتوی کیے جائیں جن کی ہیئرنگ ہو رہی ہے اڈیالہ جیل میں، اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، بڑا سخت ایک وارننگ انہوں نے جاری کی ہے۔ تو دیکھیے یہ اس کی وارننگ ایشو کرنے کا مقصد کیا ہے اور کیا چاہ رہے ہیں انتظامیہ، حکمران، حکومت اور وزارت داخلہ اور مقتدرہ۔ تو یہ کل پتہ لگے گا کہ واقعی ان کو پارٹیسپیشن کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اب جاتے ہیں ہم دبئی لیکس کی طرف۔ دبئی لیکس کی باتیں ہوئی ہیں، وہ لیکس آئی ہیں جو پورا ڈیٹا جس پہ جن لوگوں نے خریدا ہے وہ ان کے نام، ان کے پاسپورٹ نمبر، ان کے ٹیلی فون نمبر اور سب کچھ اس میں ڈیٹا مل گیا ہے۔ بہت بڑا اسکینڈل تھا، ظاہر ہے کہ انڈیا کے اندر 35,000 لوگوں نے کی بلڈنگیں لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں، پاکستان میں تقریباً 22,000 بلڈنگز لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں، 17,000 اونر ہیں لیکن 22,000 اس کا بعض لوگوں کی 300 سے بھی زیادہ پراپرٹی ایک نام پر ہے۔ اور وہ جو ہیں پھر یو کے میں جن لوگوں نے خریدی ہیں، باقی دنیا میں جو اور بھی لوگ ہیں ان لوگوں نے جو خریدی ہیں ان سب کا ڈیٹا لیک ہوا ہے۔ پاکستان میں شروع ہوگا ہے، اس میں سیاستدانوں کے نام ہیں، زرداری فیملی کا نام ہے، ان کے مطلب تینوں بیٹیاں جو بھی ہیں ان سب کی جائیدادوں کے نام ہیں، محسن نقوی کی بیگم کا نام ہے، 12 جرنلز ہیں ان کے ریٹائرڈ اور ان کا نام ہے، باجوہ صاحب کی بیٹوں کے نام، پراپرٹیز کا نام ہے، اور بھی بہت بڑے بڑے سیاست مطلب یہ کہ جو بیوروکریٹس ہیں یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، اور پھر ہمارے پیارے شیر محمد شیر افضل مروت کا بھی نام ہے، تو سب کے نام ہیں جنہوں نے پراپرٹی خریدی۔ لیکن اس میں کچھ خلا ہے، کیونکہ ایک تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب
ہم نے تو ڈکلیئر کر دی تھی. ارے بھائی ڈکلیئر کر دی تھی تو اس کی تحقیقات کی جائے کہ میں نے 1 پراپرٹی ڈکلیئر کی تھی, 2 کی تھی, 3 کی تھی, وہاں میرے نام پہ 10 ہیں, 15 ہیں, اور جن کی تھی وہی ہیں, یا بیچ کے میں نے دوسری لے لی, تیسری لے لی, ہوا کیا؟ اور پھر ان کے لیے پیسہ باہر گیا کیسے؟ ڈکلیئر کر دیں. آپ ڈکلیئر کرنا ایک الگ چیز ہے. میں نے ڈکلیئر کر دیا کہ الیکشن کمیشن میں فلاں جگہ جائیدادیں ہیں, لیکن الیکشن کمیشن یہ تو نہیں پوچھے گا نا کہ یہ تمہارے پیسے باہر کیسے گئے اور تم نے کیسے خریدا. اس کی منی ٹریل دکھاؤ. وہ تو دوسرا ادارہ ہے نا, جو کرائم کنٹرول ایجنسیز ہوتی ہیں پاکستان کی, ان کا کام ہوتا ہے کہ FIA وغیرہ کے پیسے باہر کیسے گئے, کون لے کے گیا, کس طرح پہنچائے, بینک کے تھرو گئے, ہنڈی کے تھرو گئے, بلا. تو یہ لوگ ہر آدمی نے بیان ٹھوکنا شروع کر دیا, اور جی وہ پہلے سے ہم نے تو سب بتایا, پبلک میں سب علم ہے یار. وہ شجیر میمن بولے تو فلاں بولے تو یار یہ بھائی وہ تو ہے, ہوگا. ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے بتائی بھی ہو سکتا آپ نے پوری بھی بتائی ہوں, لیکن یہ تحقیقاتی وہ ادارہ بیچ میں آئے, وہ کہے کہ جی ہم تحقیقات کرتے ہیں, پکڑ کے لاتے ہیں, نکالتے ہیں کہ آپ نے بھیجا, باقی آپ نے اس سے جو دکھائی ہیں پوری کی پوری دکھائی ہیں, کم دکھائی ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اور اس کے اندر پیسہ کیسے گیا, اس کی منی ٹریل آپ دیں ہمیں, یہ کریں تو پکڑیں ان کو. مقصد یہ نہیں ہوتا, پراپرٹی ہر ایک رکھ سکتا ہے, پوری دنیا کے ہر ملک پہ رکھ سکتا ہے, لیکن پیسہ کیسے گیا اور اس پیسے کو انہوں نے کیسے وہاں پہنچایا, اس کی منی ٹریل کیا ہے اور کیسے خریدا, تو سارا قصہ تو یہاں کا ہے. تو ایک تو یہ اہم بات. دوسری نمبر پہ سے بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ نقطہ اٹھا رہے ہیں یا آبجیکشن کر رہے ہیں کہ یہ لیک میں تو بہت لوگوں کے نام نہیں ہیں جن کی بڑی بڑی جائیدادیں ہیں, جو محلات میں رہ رہے ہیں. میری شکل الرحمان کی جائیدادیں ہیں, بڑی بڑی محلات ہیں, وہاں رہ رہا ہے. ملک ریاض کی اتنی جائیدادیں, وہ وہاں رہ رہا ہے. تو فلاں کی ہیں, نیما خان کی ہیں, ایک اور ان کی بہنیں عمران خان کی, ان کی ہیں, تو فلاں کی ہیں. ایک عجیب طوفان میں چاہا ہے. میرے بھائی پوری بات سن لیجئے کہ لیکس جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے. ایک جگہ ایک ڈیٹا ہوتا ہے, سمجھو ایک جگہ 5 لاکھ لوگوں نے پراپرٹیز کو خریدا, ڈیٹا لیک ہوا 1.5 لاکھ کا, 2 لاکھ کا. پورا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 2022 میں تک کا ہوا, اس کے بعد بھی لوگوں نے لی ہوئی ہیں. اب تو 2024 چل رہا ہے, اور یہ اور پھر وہ 1-2 سال کا ڈیٹا ہے, 2020 سے 22 کا. اس سے پہلے کتنے لی, کتنے کیا لیے, تو کہانیاں تو چلتی رہتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ڈیٹا کمپلیٹ نہیں ہے, تو بہت سے نام نہیں ہیں اس کے اندر. نمبر 2 یہ صرف ریزیڈینشیل ہے, یعنی وہ رہنے کی جو مکانات ہیں, فلیٹ ہیں, ولاز ہیں. لوگوں نے بڑے بڑے کمرشل پلازا لیے ہوئے ہیں, لوگوں نے بڑی بڑی لینڈز لی ہوئی ہیں, لوگوں نے بڑے بڑے شیڈ لیے ہوئے ہیں, لوگوں نے بڑے بڑے انڈسٹریل یونٹس لیے ہوئے ہیں. تو بھائی آفیسز کی بلڈنگیں لی ہوئی ہیں, تو مطلب وہ کمرشل بلڈنگیں, دکانیں لی ہوئی ہیں. تو وہ کیا ہے, وہ تو اس پہ ڈیٹا نہیں ہے. تو ظاہر لوگوں کی بہت جائیدادیں ہیں وہاں پر, لیکن ان کا ڈیٹا نہیں ہے. نمبر 3 کمپنیوں کے نام پہ لیا ہوا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں لوگوں نے کمپنیوں کے نام پہ لیا ہوا ہے. آف شور کمپنیاں ہیں یا ویسی کمپنیاں ہیں, ان کے نام پہ لیا ہوا ہے, جس کے ڈائریکٹر وہ ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ان کی بیگمات ہیں. وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے, کیونکہ اس پہ صرف انڈیویجول لوگوں کا ڈیٹا ہے. تو وہ لوگ جو کمپنی کے نام پہ خرید رہے ہیں, ان کے نام پہ خرید رہے ہیں. تو یار دیکھو, جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا, وہ اس میں بڑی لمبی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو ہر طرح کی فیلڈ, کمرشل الگ ہوتی ہے, ایگریکلچر الگ ہوتی ہے, صرف لینڈ کی الگ ہوتی ہے, انڈسٹریل الگ ہوتی ہے, شاپس وغیرہ پلازا الگ ہوتے ہیں, پھر بزنس خریدے جاتے ہیں, بڑے بڑے بزنس کے اوپر انویسٹمنٹ الگ ہوتی ہے. تو ریئل اسٹیٹ تو ایک بہت بڑا ورڈ ہے نا بھائی, وہ ریزیڈینشیل تک تو محدود نہیں ہے. تو پتہ نہیں کس کس کی کتنی جائیدادیں. تو بہرحال یہ آبجیکشن بھی کرنے والے جو کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ لیکس ہیں. لیکس میں اگر میرے پاس 10 نام آئیں گے تو میں 10 بتاؤں گا. ہو سکتا ہے وہ 500 نام ہو, میرے پاس جو نام آئے وہی میں بتا سکتا ہوں. باقی تو میں نہیں بتا سکتا کہ دوسرے کے پاس کیا ہے. ہوگا, ضرور ہوگا اور ہے. لیکن اس میں مزے کی بات یہ کہ 5-6 نام ایسے ہیں جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے, اور ان لوگوں کے پاس کسی کے پاس 300 مکانات ہیں, مطلب جائیداد ہیں, کسی کے پاس 200 ہیں, کسی کے 100 ہیں, کسی کے 50 ہیں. تو یہ بڑی حیرتناک بات ہے, اور ان کی اگر دیکھا جائے تو ذریعہ آمدنی بہت ہی کم ہے, اور یہاں پہ ان کا سٹیٹس بھی بہت کم ہے, اور آپ کو ایسے بہت بڑے سرمایہ دار ساہوکار اور یہ نہیں ہے. تو یہ ان کے نام پہ کیوں ہیں, اور وہ پیسے کیسے ان کے پاس آئے. تو یہ بڑا مقام انویسٹیگیشن کا, اور گورنمنٹ کو, یا اب گورنمنٹ تو کیا کرے گی, ایلیٹ کلاس کی گورنمنٹ ہے, انہی کے نام ہے. خود وزیر داخلہ کا نام ہے, جو تحقیقاتی کمیٹی FIS کے انڈر میں آتی ہے, ان کی بیگم کا نام ہے, ان کا نام ہے. تو یار کرنے والا کون ہے, صدر زرداری صاحب ہیں, صدر ہیں ان کے, بلاول صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن.
اور حکومت ان کی اس پہ چل رہی ہے، تو کون تحقیقات کرے گا؟ تو میں جبھی تو کہتا ہوں ایلیٹ کلاس پاکستان میں لوٹ رہی ہے، اس کو جب تک آپ نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ چیزیں آتی رہتی ہیں اور جاتی رہتی ہیں، ہونا حالا کچھ نہیں. ہاں پولیٹیکلی کسی کو وکٹمائز کرنا ہوگا، مقتدرہ کو کر دیں گے جیسے نواز شریف کو کرنا تھا، پاناما کیس میں کر دیا انہوں نے، باقی 400 لام اور تھے وہ غائب ہو گئے. اس طرح سوئٹزرلینڈ کی جو آتا ہے اتنی لوگوں کی جائیدادیں آج تک تحقیقات ہوئی، پورے سب کو پتہ ہے کس کس کی کتنی جائیدادیں اور بینکوں میں کتنا سرمایہ ہے سوئٹزرلینڈ کے. کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہی کلاس ہے. تحقیقات کون کرے گا؟ جن کے اپنے جو جرائم میں ملوث ہیں وہی تو تحقیقات کرنے والے لوگ ہیں. تو تحقیقات تو وہاں ہوتی ہے نا کہ تھرڈ پارٹی جو منصرفانہ طریقے سے غیر جانبدارانہ طریقے سے کرے. تو یہاں تو جو چور ہیں وہی تو تحقیقات کرنے والے ہیں. تو سب بیکار باتیں ہیں، ہوا میں چلنے والی باتیں. اب چلیں گے سب سے اہم خبر پہ، اور میرا بڑا اہم تجزیہ، یہ ضرور سنیے گا. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے سے اگر پچھلے 2-3 ولاگ دیکھے، میں کہہ رہا ہوں کہ مازداری بڑھ رہی ہے. جس دن سے 6 اسلام آباد کے ہائی کورٹس کے ججز کا، ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جو خط پبلک کیا گیا، تو میں نے کہا تھا دال میں کالا ہے کہ خط بہت پرانا تھا، اس کو پبلک کیوں کیا گیا؟ اور یہ واقعات بندیال صاحب کے دور میں ہوئے تھے، تو اب کیوں پبلک کیا گیا؟ اور اس کے اندر بڑے الزامات ISI اور دوسری خفیہ ایجنسیز بھی لگائے گئے کہ وہ ہمارے معاملے میں مداخلت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں. پھر وہ معاملہ بڑھتا رہا، وہ سپریم کورٹ تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر وہ ایک کمیشن بنا. لیکن اس کو بھی پریشر اتنا ہے کہ کمیشن کے سربراہ جو تھے وہ بھی بھاگ گئے. انہوں نے حفاظت کر لی کہ بھائی میں تو نہیں کرنا چاہتا اس کی سربراہی. نتیجہ یہ ہے کہ از خود نوٹس ہوا، از خود نوٹس جو چل رہا ہے، اور اس میں اطہر من اللہ بڑے کھل کے دبنگ انداز سے بول رہے ہیں. ادھر سے بابر ستار بھی جو 6 خط لکھنے والوں میں شامل تھے، بابر ستار بھی بڑے کھل کے آ گئے، اور انہوں نے بڑے کھل کے جو ہے نا وہ کرنے شروع کر دیا. بلکہ ان کے خلاف پھر مہم چلائی گئی. جب ان کے خلاف مہم چلائی گئی سوشل میڈیا پہ، اب کس نے چلائی وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بقول لوگوں کے گمان ہی ہے کہ مقتدر حلقوں نے چلائی. اور تو وہ جناب جو ہے اس پہ چراغ پاؤ گئے. انہوں نے صاحب کو جو ویڈیو لیکس کا، آڈیو لیکس کا کیس وہ سن رہے ہیں، جو لیکس ہوئی تھیں بشرا بی بی کی اور کھوسا، لطیف کھوسا کی بات چیت، اور ثاقب نثار کے بیٹے کی بات چیت، تو وہ کیس سن رہے تھے. انہوں نے سب کو ہی لپیٹ دیا. انہوں نے جناب IB کے ڈائریکٹر جنرل اور FI کے ڈائریکٹر جنرل اور سب کے اوپر جو ہے کر دیا 5 لاکھ جرمانہ بھی، ذاتی حیثیت سے اور توہین عدالت کا نوٹس بھی. اس کا ریئیکشن تو آنا تھا، تو ریئیکشن آنا شروع ہوا. ادھر سے جو دوسرے جج صاحبان کو بھی تھوڑی سی کہتے ہیں نا کہ وہ طاقت مل گئی، وہ بھی بولنے لگے. اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ بہت تکڑ گئے. انہوں نے جناب گورنمنٹ مخالف ججز کو، مقتدرہ مخالف ججز کو جناب جو الیکشن کمیشن کے بعد جو دھاندلی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اس کے ٹریبیونل جو بنتے ہیں ہائی کورٹ کے انڈر، وہ بنا دیے. اس پہ معاملہ بہت تناؤ کا ہو گیا. وہ الیکشن کمیشن نے وہ نام روک دیے، ان کو نوٹیفائی نہیں کیا ان ججز کو. پھر جو ہے اینٹی ٹیررزم کورٹس کے جو وہ تھے ججز، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ نے وہ کر دیے، جو کہ گورنمنٹ کے اور مقتدرہ کی مخالف گروپ ہیں یا بہت ہی نیوٹرل اور صحیح ججز ان کو بنا دیا. اس کا نوٹیفیکیشن بھی روکنا پڑ گیا. معاملات تناؤ کا شکار ہوتے گئے. پھر پشاور ہائی کورٹ نے بھی کافی باتیں ایسی کہہ دیں کہ ہمارے معاملات میں بھی دباؤ ہوتا ہے، ہمارے پر بھی بندوق رکھی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ مازداری بڑھتی جا رہی ہے. پھر اطہر من اللہ جو ہے وہ کافی کھل کے بہت سارے معاملات میں آنے لگے. پھر جو ہے منصور علی شاہ، اطہر من اللہ وغیرہ نے جو فیصلہ دے دیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ معاملات کافی حد تک بگڑ گئے، اور معاملات ہیں بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت زبردست مظاہرے کی طرف جا رہے ہیں. تو کل جو ہے وہ آ گئے میدان میں. انہوں نے کہہ دیا کہ یہ خط جو تھا، جو لکھا گیا تھا
بابر ستار کی طرف سے اس کا انہوں نے کسی نے لکھ دیا کہ اس پہ تو یہی ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو سیکیورٹی ایجنسی ہے اس کے سب سے ہائی رینک کی جو سربراہ ہیں اس نے مجھے دبانے کی کوشش کی اور مجھ سے کہا کہ تم اس سے ہٹ جاؤ. تو وہ حالانکہ وہ پرانا خط تھا لیکن کہا گیا نیا خط لکھا گیا وہ جبکہ پرانا خط تھا اور وہ اس کو اچھالا گیا میڈیا پہ. اور جب یہ اچھالا گیا تو بات بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کے جواب میں پھر اٹارنی جنرل نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا. پھر انہوں نے پریس کانفرنس کی تارڑ صاحب کے ساتھ اس کے لمبی چوڑی اور اس کے بعد یہ اور آج مقتدرہ نے اپنے بندے کو کھڑا کر دیا فیصل واؤڈا نے آج پریس کانفرنس کی اور بہت خطرناک حملے کیے, بہت ذاتی حملے کیے بابر ستار صاحب پہ, اطہر من اللہ صاحب پہ اور بہت زیادہ, لیکن اس طریقے سے کوشش کی کہ ان کے اوپر توہین عدالت نہ لگے. انہوں نے کہا باتیں کی مجھے گمان ہے کہ یہ کن لوگوں سے ملتے ہیں, مجھے گمان ہے کہ کسی پارٹی کے لوگوں سے یہ لائن لے رہے ہیں, مجھے گمان ہے کہ یہ کر رہے ہیں, مجھے گمان ہے کہ ان کے کوئی سیاسی مقاصد ہیں, مجھے گمان ہے کہ ان کی ہمدردیاں کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہیں, مجھے گمان ہے. اور یہ کر کے انہوں نے تابق توڑ حملے کیے. اور پھر ان کی جو گرین کارڈ ہے جو امریکن کے شہریت ہے ان کی بابر ستار کی, اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہوا ہے اسے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ میں ساری ڈیٹیل لی جائے. اس کے رجسٹرار کو میں نے خط لکھا کہ کیا ہے یہ ہے سارا کرسپونڈنس بتایا جائے کہ جب ان کا اپوائنٹمنٹ ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس بات کو ڈسکلوز کیا تھا یا نہیں کیا تھا. مجھے وہ انفارمیشن نہیں دی جا رہی کیونکہ جیسے بیان تو دے رہے ہیں زبانی کہ نہیں, اطہر من اللہ صاحب جب ان کو ہائر کر رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو انہوں نے جو ہے دیا تھا, ان کو بتایا تھا میرے پاس گرین کارڈ ہے, اگر بتایا تھا تو ساری کرسپونڈنس جو ہے مجھے دی جائے اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیا ہے. تو اب وہ کیا چاہ رہے ہیں, مقتدرہ کس طریقے سے حملہ کرنا چاہ رہی ہے, تو بات یہ ہے کہ بات بہت لمبی جا رہی ہے. اب یہ بات جو ہے نا بہت لمبی جا رہی ہے, بہت بڑی مہادھارائی بڑھ رہی ہے. اب اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو یہ بات میں نے بتائی تھی. اب تجزیہ میرا یہ ہے کہ اس کے اندر معاملات بڑھیں گے, معاملات بگڑیں گے اور سب بندیاں ہو جائیں گی. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ ملٹری کے اندر یا فوج میں, مسلح افواج میں جو عمران کا حامی گروپ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. کچھ کوشش کی ہے, کچھ لوگوں پہ ہاتھ تو ڈالا ہے انہوں نے, عاصم منیر صاحب نے کچھ لوگوں کو کنٹرول کیا ہے, کچھ لوگوں کو باہر بھی کیا ہے, لیکن کیا وہ موجود ہیں, کیونکہ انہی کے اشارے کے بغیر تو یہ معاملات نہیں ہو سکتے. تو وہ اشارہ ظاہر ہے کہ ان کے حامی ججز کو بھی مل رہا ہے اور دوسروں کو مل رہا ہے. اور تیسرا اہم مسئلہ وہی ہے کہ مہنگائی, IMF اور آنے والا بجٹ. عمران خان کی پیشن گوئی کہ جون جولائی میں حالات خراب ہوں گے, لوگ روڈوں پر ہوں گے اور گورنمنٹ ابھی ہتھیار ڈال چکی ہے آزاد جموں کشمیر میں. سارے بات مان لی انہوں نے, تو اب لوگ یہ کہیں گے جب وہاں کی مانی تو ہم کوئی پاگل ہیں, ہم وہ آٹا جو ہے 50 روپے کلو کرا لیں, ہم جو ہے 150 روپے میں خریدیں تو ہم پاگل ہیں. تو جب ان کو سبسڈی دی تھی تو ہمیں کیوں نہ دی جائے, تو وہ ہنگامہ تو بڑھے گا. اور جون جولائی میں جو بجٹ آنے کے بعد بہت کچھ ہوگا. اب وہ مقتدرہ اس وقت کیا کرتی ہے, کتنی طاقت دکھاتی ہے, اور وہ مخالف طاقتیں جو عمران کے ساتھ ہیں, پرو عمران ہیں, پھر پبلک کی سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے, انٹرنیشنل سپورٹ بھی کثرت تک ان کو حاصل ہے, میڈیا, سوشل میڈیا ان کے پاس ہے, بہت بڑی طاقت. وہ پھر یہ ججز جس طرح کھڑے ہو گئے ہیں, سپریم کورٹ میں کھڑے ہو گئے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو گئے, اور اب جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے سربراہ بھی ان میں جا ملے ہیں, اور پشاور والے بھی کچھ ججز پر تول رہے ہیں. تو بات بہت آگے جانے والی ہے, بہت خطرناک رخ اختیار کرنے والی ہے. اور آئین کے برخلاف بھی کچھ فیصلے ہو سکتے ہیں یا لیے جا سکتے ہیں. کچھ ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے, اقتصادی ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے. بہت ساری باتیں میری دورست نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ بات بڑھے گی تو دور تک جائے گی. فیصل واڈا کا جو آج کا حملہ ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ فیصل واڈا آج کس کا اسپوکس مین ہے. تو آج کا وہ خطرناک ان کا حملہ اور ججز پہ ذاتی اٹیک, ظاہر ہے اس کے جواب میں اس کو توہین عدالت بھی وہ دے سکتے ہیں, بلا سکتے ہیں, رگڑ سکتے ہیں ان کو, اور پھر اس کے جواب میں کون کھڑے ہوں گے. باتیں بہت دور تک جائیں گی پیارے. تو میرے دوستوں, میری باتوں کو غور سے سنیے, اللہ سے دعا کیجئے کہ حالات بہتر ہو جائیں, لڑائی جھگڑے زیادہ نہ بڑھیں, معاملات ٹھنڈے رہیں تو اچھا ہے. اور اس میں ہماری نگاہیں سب جو ہیں الوی صاحب کی طرف ہیں کہ الوی صاحب جو رول پلے کر رہے ہیں, جو معاملات کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں
تو معاملات بہتر ہو جائیں گے، ادروائز حالات اتنے مجھے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ تو دوستو جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، چلتے چلتے یہ کہوں گا کہ ضرور میرے اس چینل کو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔